الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے خلفائے راشدین کی پیروی اور ارکان اسلام، یہ 2 احادیث سیکھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سنت خلفائے راشدین کی پیروی۔ ان عرباض بن ساریہ، حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے، قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تم پیروی کرو میری سنت کی اور سنت خلفائے راشدین کی، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی طرز زندگی کو اپنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دے رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم اور عمل کے خلاف کسی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ خلفائے راشدین سے مراد خلفائے اربع ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک ام کلثوم، دوسری حضرت رقیہ، اور حضرت علی کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مناقب میں فرمایا کہ جیسے ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلیل حضرت ابو بکر ہیں، ابو بکر میرا خلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں سب کے احسانوں کا میں بدلہ چکا سکتا ہوں، لیکن میں ابو بکر کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس کی دوستی کو میں نہیں بھلا سکتا، اس کے احسانات کو میں نہیں بھلا سکتا۔ حضرت ابو بکر وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر وہ خاص انسان ہیں جنہوں نے نوجوانوں میں سے سب سے پہلے اسلام کو، مردوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور حضرت ابو بکر وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار ثور میں لے کے جانے لگے تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ابو بکر وہ عظیم شخص ہیں کہ جب غار ثور کے اندر گئے تو اپنے سر پہ باندھنے والا جو ان کی چادر تھی، جو کملی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جتنے بھی سوراخ تھے غار میں سب بند کر دیا، ایک سوراخ کھلا رہ گیا، اس کے آگے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، ادھر سے سانپ ڈس رہا تھا ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی جھولی کے اندر تھا، ان کی گود میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے آواز تک نہ نکالی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، کہ سانپ مجھے ڈس رہا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جب ٹپکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی
सांप ने मुझे डसा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हैं अजीम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। इस्लाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के सबसे पहले खलीफा बने तो अबू बकर बने। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं, फिर कभी इंशाल्लाह बयान करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब दिया गया। फ़ारूक का लक़ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया, इसकी क्या वजह थी कि एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले मुसलमान छुप छुप के इबादतें करते थे, लेकिन हज़रत उमर जब मुसलमान हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम को कबूल किया तो मुसलमानों ने बैतुल्लाह में जाके नमाज अदा की। जब बैतुल्लाह में जाके उन्होंने नमाज अदा की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तूने हक़ व बातिल में फ़र्क कर दिया है। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक दफ़ा एक मुनाफिक और एक यहूदी का झगड़ा हो गया, और जो यहूदी था वो नबी सल्लम से फ़ैसला करवाना चाहता था, और जो मुनाफिक था वो ईसाइयों के पादरी से करवाना चाहता था। तो हत्ता कि नबी सल्लम के पास जब आए तो नबी सल्लम ने तमाम किस्सा सुन के आप सल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया, और उस मुनाफिक को यकीन ना आया, उसका इरादा था कि मेरे हक़ में फ़ैसला किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो लोगों में फ़ैसले किया करते थे। तो वो आदमी हज़रत उमर के पास गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब गए, यहूदी ने सारा किस्सा सुना दिया कि मेरे हक़ में नबी सल्लम ने फ़ैसला किया है। हज़रत उमर गए अपने घर से जाके तलवार निकाल लाए। तलवार लाकर तलवार अपनी न्याम से निकाली और उस मुनाफिक का सर उड़ा दिया, और कहा कि जिस बंदे को नबी सल्लम का फ़ैसला कबूल नहीं उसका यही इंजाम है, उसकी यही सज़ा है। तो उस मुनाफिक के घर वाले दियत मांगने लगे, क़िसास तलब करने लगे, हत्ता के मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लम ने हज़रत उमर से पूछा, तूने इसे क्यों कत्ल किया है? हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी जी, इसको आपका फ़ैसला कबूल नहीं था इसलिए मैंने ये किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तूने हक़ व बातिल में फ़र्क कर दिया है। हज़रत उमर को नबी सल्लम ने फ़ारूक का लक़ब नवाजा। और हज़रत उमर भी बड़ी अजीम शख्सियत हैं जिनकी बातों की मुवाफ़क़त अल्लाह की बातों के साथ हुई। हज़रत उमर वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले बैतुल मक़दस को फ़तह किया। हज़रत उमर वो अजीम शख्स हैं जिनकी दौरे खिलाफत में तमाम इस्लाम ने बहुत ज़्यादा बुलंदियाँ पाई, इस्लाम ने बहुत ज़्यादा फतुहात इस्लाम में आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम शख्स हैं कि जिनकी वजह से मुसलमानों ने आज़ादाना अंदाज में इबादत की। उसके बाद है हज़रत उस्मान और ज़न्नुरैन। हज़रत उस्मान को ज़न्नुरैन का लक़ब क्यों दिया गया? क्योंकि उनके निकाह में नबी सल्लम की 2 साहबज़ादियाँ थी। एक दफ़ा जंग खंदक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जंग के लिए सब जो है ना सदका खैरात इकट्ठा करें, माल लेके आएँ, माल इकट्ठा करें फ़ौजियों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि जंग के लिए हम तैयार हैं लेकिन हमारे पास जो है साजो सामान कम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा सामान लेके आ गए, बहुत ज़्यादा सोना लेके आ गए, बहुत ज़्यादा घोड़े लेके आ गए, ऊँट लेकर आ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया, उस्मान आज के बाद अगर तू सदका ना भी करे, कोई भी सदका ना करे तो तू जन्नती है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह जब मुसलमानों को पानी की अशद ज़रूरत थी तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के लिए बेरहा जो कुआं था उसको ख़रीदा कि मुसलमान उसे
پانی پیتے تھے۔ آج بھی حضرت عثمان کی نام کی جگہ جو ہے ایک باغ ہے جو کہ صدقہ چل رہا ہے، جو کہ انہوں نے صدقہ کیا تھا، اور اس صدقے سے آج بھی مسلمانوں کے اندر ان کا صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ بھی چل رہا ہے کہ حضرت عثمان نے جو صدقہ کیا تھا اس کی آمدنی نکلتی ہے، اس سے آگے صدقے کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایسے عظیم انسان تھے وہ، اتنے سخی انسان تھے۔ عثمان غنی بھی اس لیے ان کا لقب ہے کہ وہ بڑے ہی زیادہ غنی تھے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں سخاوت کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ، انہیں علی حیدر بھی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بڑے مناقب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے کر آئے تو بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام کو قبول کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب خیبر کا جنگ لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تم نکلو اس جنگ کے لیے، تو حضرت علی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو جب خیبر کے قلعے کے پاس گئے تو وہاں سے مرحبا، جو ادھر کا سردار تھا نا، جو بڑا تھا، بہادر تھا، اس کا نام تھا مرحب، تو وہ نکلا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے مقابلے میں کون آیا ہے؟ حضرت علی آئے۔ وہ کہنے لگا جاؤ چلے جاؤ، کیوں مار کھاتے ہو، بچے ہو تم، میرا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ حضرت علی نے کہا میرا نام حیدر ہے، علی حیدر ہے۔ وہ کہتے ہیں حیدر کا تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حیدر کہتے ہیں کہ ایسا شیر جو کہ دشمن کو چیر پھاڑ دینے والا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہ میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے اوپر ماں میری باریک سا کپڑا ڈالتی تھی کہ میں جب سو رہا ہوتا تھا تو میں اسے کیا کرتا، اسے اپنے چہرے سے اتار دیتا، اپنے جسم سے اسے الگ کر دیتا۔ میری ماں کہتی کہ یہ میرا حیدر ہے، یعنی چیر پھاڑ دینے والا ہے، تو مجھے ایک انجان نہ سمجھو، میں تمہیں چیر پھاڑ دوں گا۔ اتنے بہادر کے مرحب جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا اور اسلام نے جنگ خیبر میں فتح حاصل کی۔ اس کے سوا بھی ان کے بہت زیادہ مناقب ہیں، انشاءاللہ العظیم پھر موقع ملا تو ان کے مناقب ہم بیان کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اور میرے خلفۂ راشدین کی جو ہے طریقے کی پیروی کرو۔ چلیں اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ارکان اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ان ابن عمر، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی 5 شہادت، 5 چیزوں پر کہ گواہی دینا، 5 چیزوں پر شہادت گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد عبدہ و رسولہ کہ محمد صلی اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج البیتی حج بیت اللہ کرنا، وصوم رمضان کے روزے رکھنا۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، یعنی ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اسلام کی عمارت نامکمل رہتی ہے۔ گویا کہ ان 5 چیزوں میں قولی، فعلی، عملی اور بدنی تمام قسم کی عبادات آ جاتی ہیں۔ جو بندہ اس پر امر پیرا رہتا ہے، لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام امور میں بھی اس کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد نماز کو اول وقت میں تمام فرائض و سنت کا خیال رکھتے ہوئے پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کرنا ہے۔ اسی طرح تمام امور ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا،
اور اسی طرح زکوٰۃ دینا اور اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا، یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا یہی مال کل قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنا کے اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، ہار بنا دیا جائے گا، جو کہ اسے ڈھسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو دنیا میں سینے سے لگا کے رکھتا تھا، سمیٹ کے رکھتا تھا۔ وہ انسان اسے دور کرنا چاہے گا لیکن وہ دور نہ ہو پائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی گایوں بھینسوں میں سے، اپنی بکریوں میں سے، سونے زیورات میں سے زکوٰۃ نہیں نہ نکالتا تو یہی سونا جو ہوگا اس کو پگھلا کر، اس کی تختیاں بنا کر، آگ کی تختیاں بنا کر اس کی جسم پہ لگائی جائیں گی، اس کے ماتھے پہ لگائی جائیں گی، اس کے سینے پہ لگائی جائیں گی، اس کی کروٹوں پہ لگائی جائیں گی، اور وہ دور کرنا چاہے گا لیکن وہ دور نہیں ہوں گی۔ اور جن جانوروں سے نہیں زکوٰۃ نکالتے یہی جانور انہیں اللہ تعالیٰ لمبے لمبے سینگ دے گا اور کھر دے گا، اس بندے کو راستے میں لٹا دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا، یہ مال دگنا چگنا ہو کے آئے گا اور اپنے کھروں سے، اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے اور مارتے رہیں گے حتیٰ کہ جب وہ ساری تعداد ختم ہو جائے گی پیچھے سے پھر اور آ جائیں گے، اسی طرح یہ سزا اس کی ختم نہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے یہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے مرنے کے بعد بہت سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مرنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز کے متعلق ہوگا، اس لیے نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے تمام امور کو پورا کر لیا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، یعنی پہلی چیز نماز ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور کام ہے۔ نماز کو اول وقت پہ ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اول وقت پہ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، اور جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمایا چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر چابی کے دندانے ٹیڑھے ہو جائیں یا پھر اس کا ایک دندانہ نہ ہو تو وہ چابی تالا نہیں کھول سکتی۔ اسی طرح اگر ہماری چابی لا الہ الا اللہ چابی ہے جنت کی، اس کے دندانے کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ کیا ہے؟ اس کے دندانے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے تو ہمارے تو دندانے نہیں ہوں گے چابی کے، تو جنت کی چابی دروازے کو لگ ہی نہیں سکے گی۔ اس لیے اگر اس کے دندانے ٹیڑھے ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارا جنت کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہے، کوئی بھی تالا لے لے، اس کی چابی ہمارے پاس اسی کی موجود ہے لیکن اس کے دندانے خراب کر دیے ہیں، کسی بچے نے یا ہم نے کر دیے ہیں، اس چابی سے وہ تالا نہیں کھل سکتا۔ تو اسی طرح اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وضو کرنا ہے، وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، تو وضو بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نماز کا ہر رکن جو ہے، طریقہ جو ہے وہ سارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ نہ رکھے، اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، اگر وہ زمانہ بھر پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزے کی فرضیت کو
نہیں پہنچ سکتا پر اس کا جو حق تھا وہ نہیں کر سکتا. جس بندے نے ایک روزہ چھوڑا تو یہ ہے، تو جو نہ رکھے گا تو اس کی کیا ہی سزا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے.